بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ سبق آموز اور اسلامی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم 3 تھیلیوں کے ساتھ بادشاہ اور وزراء کا قصہ پڑھیں گے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے 3 اہم ترین وزیروں کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک تھیلا دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ ادھر ادھر جائیں اور تھیلے پھلوں سے بھر لیں، اس سے ان کے وزراء کے اخلاص کا وقت امتحان ہوگا۔ پہلے وزیر نے بادشاہ کے حکم کو سنجیدگی سے لیا اور محنت سے بہترین پھل جمع کیا اور اپنا تھیلا بھر دیا۔ دوسرے وزیر نے بادشاہ کے حکم کو ہلکے سے لیا اور اپنے تھیلے میں اچھے اور سڑے ہوئے پھلوں کے امیزے سے بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے دونوں وزراء کے بالکل برعکس کیا۔ اس نے تھیلے کو صرف خشک پتوں اور مٹی سے بھر دیا۔ اس کا ارادہ صرف یہ تاثر دے کر بادشاہ کو بیوقوف بنانا تھا کہ اس نے تھیلا بھرنے کا کام کیا ہے۔ اس کے تھیلے میں ایک پھل بھی نہیں تھا۔ تینوں وزیر اپنے تھیلے لے کر بادشاہ کے دربار میں واپس آئے، یہ پوچھے بغیر کہ انہوں نے کیا جمع کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہر وزیر کو 3 ماہ کے لیے الگ الگ جیل بھیج دیا جائے۔ جو کھانا وہ کھا رہے ہوں گے وہ وہی ہے جو انہوں نے اپنے تھیلے میں جمع کیا تھا۔ پہلا وزیر خوش تھا کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے اچھے معیار کا کھانا تھا، وہ بالکل پریشان نہیں تھا۔ دوسرا وزیر پریشان تھا کیونکہ اس کا آدھا کھانا سڑا ہوا تھا اور وہ اس کی قید کی پوری مدت تک نہیں چل پائے گا۔ تیسرا وزیر گھبرا گیا کیونکہ اس کے پاس کھانا نہیں تھا، وہ بادشاہ کے حکم کی بجا آوری میں غافل اور کاہل تھا۔ کہانی کا اخلاقی سبق: ہم میں سے ہر ایک اوپر والے وزیروں کی طرح ہے۔ ہم سب کو ایک کتاب قرآن مجید دی گئی ہے جس کو آخرت میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں نیکیوں سے بڑھنا چاہیے۔ ہم میں سے کچھ مخلص ہوں گے اور بہت ساری نیکیاں جمع کریں گے، دوسرے باقی 2 وزیروں کی طرح زندگی گزاریں گے جن میں اچھے اور برے کاموں کا امتزاج ہوگا، جبکہ کچھ اپنے فرض سے بالکل کوتاہی کریں گے اور دن رات گناہوں میں مصروف ہو کر اپنی زندگی برباد کریں گے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے کیے کے ذمہ دار ہوں گے۔ آئیے پہلے وزیر کی طرح بنیں جس نے تمام ضروری چیزیں جمع کر لیں۔ ہمیں بھی ایسے نیکیاں جمع کر لینی چاہیے تاکہ آخرت میں ہمیں بھی آخری وزیر کی طرح افسوس نہ کرنا پڑے۔